السلام علیکم مدرس۔ یاسر اپنے سب بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور زیادہ کمانے والا بھائی تھا۔ اس کا ایک بیٹا ہے اور وہ ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ باقی فیملی میں سبھی بھائی کم کماتے تھے اور یہ ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھتا اور ہر دل عزیز شخصیت کا مالک تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا کہ اچانک ہی جسم پہ چنبل نکل آئی۔ اس نے علاج شروع کیا، جس نے جو ٹوٹکا بتایا اس نے وہ کیا اور جس نے جس ڈاکٹر کا بتایا اس نے اس کو چیک کروایا، ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہا تھا۔ پھر ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ملنے آیا۔ اس نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ ہمارے گاؤں کے پاس ایک حکیم رہتا ہے، وہ بس 2 پڑیاں دیتا ہے جس سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بھی دکھا دیتا ہوں۔ اس کی بہت شہرت سنی ہوئی ہے، آزمانے میں کیا حرج ہے۔ اس نے بھی یہ سوچا کہ آزمانے میں کیا حرج ہے۔ جب وہ بھائی کے ساتھ ان کے پاس گیا تو اس حکیم نے دیکھا اور اس کو کہا کہ یہ چنبل نہیں ہے، یہ تمہیں سانپ نے کاٹا ہے۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی سانپ نے نہیں کاٹا۔ حکیم نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے، یہ نشان سانپ کے کاٹنے کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں سوتے سوتے کاٹ لیا ہو، تمہارے جسم میں زہر پھیل رہا ہے۔ یاسر یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ حکیم نے کہا کہ یہ 2 پڑیاں تمہیں دے رہا ہوں، ایک ابھی لے لو اور دوسری ہفتے بعد لے لینا۔ اس نے اسی وقت پوڑی کھا لی اور واپس آ گیا۔ رات تک اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، پیٹ میں شدید درد، اور پھر طبیعت شدید خراب ہونے پر ایمرجنسی میں لے گئے، وہاں سے لاہور لے گئے۔ پہلے ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ کچھ زہریلا کھا لیا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا رنگ نیلا ہونے لگا اور پورے جسم میں زہر پھیل گیا۔ اس وقت وہ ہوش میں تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھا کہ تم نے زہر کیوں لیا؟ تو یاسر نے بتایا کہ میں نے گھر کا ہی کھانا کھایا ہے، اور پھر یاد آنے پر ساری بات بتا دی۔ اصل میں وہ حکیم سانپ کے کانٹے کا ہی علاج کرتا تھا اور اس بیچارے کو بھی زہر کے تراک کے لیے زہر ہی دے دیا، لیکن اس کو تو کسی سانپ نے نہیں کاٹا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اس کا اندر سے سب جسم زہر کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ گیا اور باپ کی امیدوں کا مرکز اور 8 سال کے بیٹے کا باپ کم عمری میں ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ ایک محاورہ اس لیے ہی مشہور ہے، نیم حکیم خطرہ جان۔ اس حادثہ سیریز کو آپ تک پہنچانے کا مقصد اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو کسی بھی حادثے سے بچانا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کاش ہماری زندگی میں نہ رہ جائیں۔ اب یاسر کی بیوی کہتی ہے کہ کاش وہ مہمان ہمارے گھر نہ آتا اور اس کو مشورہ نہ دیتا تو آج میرا سہاگ سلامت ہوتا۔ ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے سب پیاروں کو ہر قسم کی ناگہانی حادثات سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ ہمارے ارد گرد ہر روز طرح طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ مدر ڈائری چینل ایک ماں کے لیے چینل ہے، اس میں ماں کی ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اس ماں کو زندگی کے ہر مسئلے سے متعلق رہنمائی اس چینل کے ذریعے ملتی ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں۔ آپ بھی اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کامنٹ باکس میں شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس طرح کی غلطی نہ کرے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔